بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم اور خوش آمدید۔ ہماری منی سیریز چل رہی ہے کہ تربیت کی روح کیا ہے، اور اس میں جو 5 نکات ہیں ان میں سے ہم 4 پہ تفصیلی بات کر چکے ہیں، جس میں سب سے بنیادی اور سب سے اول محبت و معرفت ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور معرفت۔ پھر اس میں دوسرا نقطہ جو ہم نے اٹھایا وہ ہے تشخص و ابدیت، کہ مسلمان کا کیا تشخص ہے، کیا شناخت ہے، امت کیا ہے، امت پناہ کیا ہے، آپس میں ہر مسلمان کی قیمت کیا ہے، اور مسلمان سے کیا توقعات ہیں، اس کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے۔ تو یہ تشخص اور ابدیت۔ اور پھر تیسری چیز وہ تھی عظمت و حرمت، یعنی دین اور شاعری دین کی عظمت اور احترام ہر بچے کے دل میں ہو، ہر مسلمان کے دل میں ہو۔ اور چوتھی چیز جس پہ ہم نے بحث کی وہ تھی اتباع و اطاعت، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا امام بنانا، ہر معاملے میں ان کی پیروی کرنا، اور اسی میں اپنی شان اور اسی کو پریکٹیکل لائف میں لے کر آنا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا رول ماڈل بنانا اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنا۔ تو پانچواں جو ہمارا نقطہ ہے یہ کافی وسیع ہے، اور اس میں بہت سے یعنی سب ٹاپکس کھلتے ہیں اس کی ذیل میں، تو اس لیے اس کو ہم 3 حصوں میں کور کریں گے انشاءاللہ۔ آج جس کو ہم کور کر رہے ہیں، اور یہ پانچواں پہلے نقطہ ہم پہلے سامنے کر لیں، اس کو ہم کہتے ہیں احتساب و عاقبت، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ کانسیکوینسز۔ یعنی کہ ہر مسلمان بچہ، اس کی تربیت، اس کی نشو و نما اس بات پہ ہو کہ میں اپنے قول و عمل کا جواب دہ اور ذمہ دار ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں جو کہتا ہوں، میں جو کرتا ہوں، اس کے کانسیکوینسز ہیں، اس کے کچھ آؤٹ کمز ہیں، اس کے نتائج، یا اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، لوگوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ وہ جو اثر پڑتا ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں، میں جواب دہ ہوں۔ یہ اتنی اہم اتنا اہم شعور ہے، اور اس شعور کے نہ ہونے کی وجہ سے بتیرے سوشل پرابلمز ہوتے ہیں، اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان باغی بنتا ہے، اور مادر پدر آزاد ہوتا ہے، ہر طرح کی برائی میں، فحشی میں، ہر طرح کی نفس پرستی، شہوت پرستی میں، اور یعنی انسان شیطان بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک چیز انتہائی اہم ہے کہ یہ شعور ہو کہ میں جو کر رہا ہوں اور میں جو کہہ رہا ہوں، اس کا امپیکٹ، اس کا اثر لوگوں پہ کیا پڑ رہا ہے، اللہ کی مخلوق پہ کیا پڑ رہا ہے۔ کیا یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والا کوئی کام ہے، یا اس کو ناراض کرنے والا کام ہے؟ تو یہ جو تفریق اور تمیز ہے، یہ تمیز انسان اور جانور میں فرق کرتی ہے، کہ انسان اپنے ایکشنز، اپنے اعمال اور اپنے اقوال کا اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، ذمہ داری لیتا ہے اور جواب دہ ہے۔ اب یہ شعور پیدا کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور جو حضرات اس میں کسی بھی انسان کو یہ اس کی تربیت کرتے ہیں، وہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں، بڑی عظیم ہستیاں ہوتی ہیں، جس میں ان کے والدین بھی ہیں، ظاہری بات ہے، اور اساتذہ ہیں، اور دیگر معاشرے میں لوگ جو بچوں کو یہ شعور دلاتے ہیں۔ لہٰذا اب اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ آخرت ہے، آخرت کا یقین۔ اس لیے آپ قرآن پاک میں بھی دیکھیں گے تو ایمان باللہ کو ایمان بالیوم الآخر کے ساتھ ہمیشہ جوڑا ہے، کہ یعنی من آمن باللہ والیوم الآخر، ہاں، یعنی یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ یہ لازم ملزوم ہے، ایک کے بغیر دوسرا نہیں ہے، دوسرے کے بغیر پہلا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ آخرت پر ایمان اور یقین صرف ایمان کے درجے کی بات نہیں کہ ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ یہ حق ہے، بلکہ دل اس کی گواہی دے۔ تو آخرت کو سامنے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، چونکہ آخرت اصل ہے،
دنیا اس کی تیاری کے لیے ہے. تو بچے کے سامنے آخرت کو کیسے لایا جائے؟ ایک تصور ہے، ایک غیب ہے، جو چیز انسان، شاید تصور بھی غلط لفظ ہو چونکہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر پاتا، جو حالات آخرت کے ہیں. جنت کا تصور نہیں کر سکتا، جہنم کا تصور نہیں کر سکتا. لیکن اب اس کو بچوں کے سامنے کیسے لایا جائے؟ اس کو اسی طرح لایا جائے جیسے کہ اللہ ہمارے سامنے لاتا ہے. کہ جس طرح اللہ تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلما رزقوا من ثمر رزقا قالوا رزقنا منه من قبل واتوا به متشابہا کہ ہمیں دنیا میں بھی اس طرح کی چیزیں ملتی رہتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں کے ساتھ اس کی تشبیہ دی ہے کہ جنت میں پھل ہوں گے. تو ان پھلوں کی تشبیہ، حالانکہ جنت کے پھل جس طرح کے ہیں وہ دنیا میں ہو نہیں سکتے، لیکن اس کی تشبیہ دی جنت کی پھلوں کی دنیا کے پھلوں سے، تاکہ اس سے ایک شوق و رغبت، ایک کوئی ماڈل، کوئی مثال سامنے آئے، اور اس سے کہیں بہتر وہاں ملے گا. فیما تشتہی انفسکم، ہاں، اور دوسرے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس سے بہت بہتر دے گا. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. کوئی بھی ذی روح یہ نہیں جانتا کہ اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا کیا سامان رکھا ہے جنت. تو کوئی اس کو تصور نہیں کر سکتا، لیکن دنیا کی نعمتوں کے ساتھ اس کو تشبیہ دے کر اب ایک اس کے لیے ایک رغبت پیدا ہوتی ہے. تو ہم بھی بچوں کو جنت کی نعمتوں کی تشبیہ دنیا کی نعمتوں سے دیں. وہی وہاں پہ چاکلیٹ کے پہاڑ ہوں گے، وہاں جو ہے آئس کریم کے درخت ہوں گے، اور وہاں جو ان کا فیوریٹ ڈرنک ہے اس کے نہریں بہ رہی ہوں گی. تو اس کو شوق ہو جنت کا، کیوں نہ ہو؟ تو یہ شوق دلانا ہے کہ یہ حق ہے. اچھا، چھوٹے بچوں کے ساتھ جہنم کے معاملے کو بہت نزاکت کے ساتھ ہینڈل کرنا چاہیے. یعنی آٹے میں نمک بھی نہ ہو، کیونکہ چھوٹے بچے ویسی فطرت پہ ہوتے ہیں. اس وقت اچھائی برائی کی ان کے سامنے وہ چیز، یعنی کبھی کبھار ہمارے لوگ اتنا ڈرا دیتے ہیں خاص کر بچوں کو کہ وہ پھر سہم جاتے ہیں اور پوری طرح سے پھر یعنی اسے ریکور نہیں کر پاتے. اس لیے جہنم کے کانسیپٹ کو ہم پیچھے ہی دھکیل دیں جب تک کہ تھوڑے وہ بالغ ہونے کے قریب نہ ہے. اس طرف اس بات کو پھر تھوڑا سا سامنے لایا جائے، وہ بھی اتنا کہ جو ہضم ہو جائے، جو بات سمجھ آ جائے کہ اگر میں، یعنی مجھے جواب دہی ہے، کانسیکوینسز ہیں. اس کے لیے بھی بجائے ہم ڈائریکٹ جو ہے جہنم کی بات کریں، جہنم کی طرف جائیں، اس کے عذاب کی طرف جائیں، کہ دنیا میں بھی کانسیکوینسز ہیں. آپ جب کوئی غلط کام کریں گے تو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا، اس کے لیے تلافی اور اس کا کفارہ کرنا پڑے گا. جس کا حق مارا ہے اس کو حق ادا کرنا پڑے گا، کسی سے سوری، کسی سے اپنی ندامت کا اظہار کرنا پڑے گا. تو یہ چیزیں جب سوسائٹی میں آتی ہیں تو پھر یہ بچے یہ اللہ سے ڈرنے والے بھی بنتے ہیں. اور اللہ سے ایسا ڈرنا نہیں ہے جیسا کہ خدا نخواستہ ہم کسی ڈراؤنی چیز سے ڈرتے ہیں، بلکہ اللہ سے ڈرنا تو اس طرح ہے جیسے کہ یعنی کسی بہت عظیم شخصیت سے. جیسے بچے اپنے باپ سے کیوں ڈرتے ہیں کہ ہمیں اپنے باپ کی ناراضگی نہیں پسند. اس لیے نہیں ڈرتے کہ باپ کوئی جلاد ہے، کوئی جو ہے بڑی بلا ہے، بلکہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ ڈر ہی الگ ایک چیز ہے کہ جس کی تعریف یہ ہے کہ اس کی ناراضگی مجھے نہیں برداشت. اگر یہ ناراض ہو گئے مجھ سے تو میں اپنے آپ کو نہیں معاف کر سکوں. تو یعنی صرف یہ ناراض ہو جانا. اس لیے اللہ کی محبت میں جب اللہ سے کوئی ڈرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں نے بہت غلطیاں کی، میں نے بہت برائیاں کی، ایسا نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو. تو اتنا یہ ہے ڈرنا، اس سے زیادہ نہیں. یہی آدمی کو اللہ کی طاعت پہ لے کر آتا ہے. ایسا ڈر کہ خدا نہ خواستہ کوئی سمجھے کہ ایسا کوئی تصور ہم بچوں کو نہ دیں کہ خدا نہ خواستہ ذہن میں آئے کہ اللہ تعالیٰ تو بس پکڑنے کے لیے تیار ہے، کسی بات پہ بھی بس جو ہے پکڑ لیں. یہ اللہ کی محبت کے ساتھ بے وفائی ہے.
تو اس طرح سے بچوں کو سامنے نہیں رکھنی چاہیے. اور بچوں کے سامنے قیامت ہے، حساب ہے، وہی حساب دینا ہوگا. دنیا میں بھی حساب دینا ہے، آخرت میں بھی حساب دینا ہے. تو یہ حساب کا کانسیپٹ بھی کہ جواب دہی ہاں باز پرس ہے، پوچھا جائے گا فلاں چیز منع کیا تھا کہ کمرے کے اندر اس سے نہ کھیلو، کھیلا گیا، کوئی چیز ٹوٹ گئی، اب ٹوٹی تو پوچھا جائے گا یہ کیسے ٹوٹی، کس نے توڑی، اس کا جواب دینا ہوگا. تو جب دنیا میں باز پرس ہوگی تو آخرت کی باز پرس سمجھ آئے گی. بہت سے لوگ بچوں کو بالکل ہی شتر بے مہار چھوڑ دیتے، نہیں کچھ نہ کہو، یہ بگاڑنے کی کے بیج اس کے اندر بو رہے ہیں. یہ کہہ دینا کہ کچھ بھی نہ کہو، یہ بالکل غلط ہے. کہو ضرور، طریقے سے کہو، سنت طریقے سے کہو، ایک ادب سے، ایک آ, ایک آ, تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے کہو. آپے سے باہر ہو کے نہ کہو، اس کے اوپر برس کے نہ کہو ایسا کہ بالکل اس کو شیٹر کر دیں، بلکہ اس کو جواب دہ ٹھہراؤ، کیونکہ اس کی جواب دہی ہے. ورنہ ساری زندگی وہ یہی کرتا رہے گا کہ میں کسی طرح سے بچ جاؤں، مجھے کوئی کسی کو جواب دہ نہیں ہے، میں کسی کو آنسریبل نہیں ہوں، میں کسی کا دل توڑ دوں، میں کسی کا گھر خراب کر دوں، میں کسی کی زندگی برباد کر دوں، کسی کے معاملات خراب کر دوں، مجھے کوئی جواب دہی نہیں. ایسے نہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، یعنی جزا سزا، اس کا ایک کانسیپٹ. تو جب دنیا میں اس کو کسی اچھے کام کی جزا ملتی ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اپریشیٹ کرنے والا ہے. کان اللہ شاکرا علیم، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ قدردان ہے، بہت اپریشیٹ کرتا ہے. اور اسی طرح سے کہ سزا بھی ہو. اب سزا ایسی دنیا میں کہ اس کو کوئی ایسی اذیت دینا یہ غلط ہے، بلکہ سزا، اس کو سزا کہنا بھی نہیں چاہیے، اس کو کہیں کہ اصلاحی تدابیر، کہ اگر وہ غلط کرے تو اس کی اصلاح کیسے ہو جائے. کوئی ایسی تدبیر سوچی جائے کہ اس کو بات سمجھ آ جائے کہ غلط غلط ہے، برا برا ہے، حرام حرام ہے، گندا گندا ہے، اس کی تمیز کر سکے، اس کو پہچان ہو. تو کسی ایسے پروسیس سے گزارنا، تو اس کو ہم سزا بھی نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے اصلاحی تدبیر، کریکٹیو میجرز، کہ اس کے اندر اچھائی برائی کی تمیز ہو جائے، اس برائی کو قصدن اور باشعور دانستہ طور پہ چھوڑنے والا بنے. تو یہ ہمارے سامنے ہو. اس کے ساتھ جس طرح اس کیا کہ اللہ کا ایک ڈر، ہم تقوی کو اردو میں ڈر سے ترجمہ کرتے ہیں، لیکن یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے نہیں. عربی بہت ایسی فصیح اور بلیغ زبان ہے کہ دوسری زبانیں اس کا مکمل طور سے ترجمہ کر نہیں سکتی. تو تقوی ہے بچنا، وہی بات ہوگی اللہ کی ناراضگی سے بچنا. جب اب کسی کی تعظیم ہوتی ہے دل میں، تو آدمی خود بخود اس کے اندر، اس کے سامنے چھوٹا بنتا ہے، اس کے سامنے اپنے ہر سکن و حرکت پہ نگاہ رکھتا ہے کہ کوئی میں ایسا کام نہ کروں کہ ان کی شان میں گستاخی ہو. تو اسی طرح سے کہ میں اللہ کے سامنے ایسا کوئی کام نہ کروں جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہو. بچتے بچاتے تو یہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اس بات کا شعور ہو. ایک صحابی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات پوچھا کہ تقوی کی کیا تعریف ہے. غالباً ابی بن کعب تھے، اللہ کمی بیشی معاف کرے. تو ارشاد فرمایا کہ عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ کبھی کسی جنگل میں کسی تنگ راستے سے گزرے ہیں جو دونوں طرف جس کے خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، راستہ بہت تنگ ہے، پیچیدہ ہے، اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، ایسے کسی راستے سے کبھی گزرے ہیں؟ جی گزرا ہوں. کیسے گزرے؟ بچ بچا کے. وہ کہتے ہیں یہی تقوی ہے، بس زندگی میں بچتے بچاتے گزر جانا. تو یہ کہ برائی سے بچتے رہنا، اللہ کی حدود میں نہ پڑنا، اس کا ایک تصور بچوں میں پیدا کرنا. اس کے ساتھ یہ کہ ہمارے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ دونوں طرف جو ہیں لکھنے والے موجود ہیں، رقیب ہیں، عتید ہیں. یہ جو کرامن کاتبین کا کانسیپٹ ہے کہ میرے ساتھ ہی فرشتے ہیں جو میری ہر بات کو لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں. تو یہ چیز بچوں کے سامنے آنی چاہیے کہ میں، ایسا نہیں ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے، تو اس نظام کے تحت میری ہر بات کو لکھا جا رہا ہے، میرے ہر قول کو، ہر فعل کو لکھا جا رہا ہے، اور اس کی مجھے جواب دہی کرنی پڑے گی. تو یہ چیز جب سامنے ہوتی ہے
تو بچوں کے اندر تقوی آتا ہے. اور آہستہ آہستہ جیسے تھوڑی ایج بڑھے، چھوٹے بچوں کو زیادہ نہیں لیکن جیسے ایج بڑھے تو دشمن سے بھی آگاہ کرنا چاہیے، دشمن سے آگاہ کرنا چاہیے. اور انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. ان الشیطان لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے، اس نے کھلی دشمنی کی ہوئی ہے. تو پتہ ہو کہ ہمارا دشمن کون ہے، کیسے حملے کرتا ہے، کیسے ہمیں بہکاتا ہے، وسوسہ دیتا ہے، برائی کی طرف مائل کرتا ہے. لیکن کرنا نہ کرنا یہ میرے اپنے اختیار میں، کوئی مجھے مجبور نہیں کرتا. یہ میں نے خود ہی اگر کیا تو میں خود ذمہ دار ہوں. شیطان نے مجھے کروایا نہیں. کچھ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو والدین زیادہ کچھ شیطان کا ڈوز دے دیتے ہیں تو وہ ہر چیز پہ شیطان پہ ڈال دیتے ہیں. بڑے سے بڑا کوئی کام کریں گے، شیطان نے مجھے کروا دیا، یعنی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، شیطان نے کروایا. نہیں، شیطان کسی کو کچھ نہیں کروا سکتا، یہ انسان اپنے خود ہی فیصلے کرتا ہے. وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. میرا تمہارے اوپر کوئی تسلط نہیں تھا، میری کوئی زور زبردستی تمہارے اوپر نہیں چلتی تھی. یہ خود شیطان قیامت کے دن کہہ دے گا الا ان دعوتکم، میں تمہیں دعوت دیتا تھا برائی کی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا. فلا تلومونی، تو مجھے ملامت مت کرو. لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، تو تم خود قصوروار ہو. تو یہ چیز اگر ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، انشاءاللہ اللہ سے قوی امید ہے کہ وہ نہ تو صرف صراط مستقیم پر یعنی اور ہدایت اور رشد پہ چلنے والے ہوں گے، بلکہ دنیا میں مثبت تبدیلی لانے والے بنیں گے، اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے خیر کی چابی اور شر کا تالا بنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو مثبت تبدیلی لانے والا، خیر کی چابی اور شر کا تالا بنائے.